بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کے جانشین کی واپسی، ابھی تک کہاں تھے اور اب کیا کریں گے، اس سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ بڑے اہم شخصیت ہے اور آپ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں بلکہ۔ دوسری جانب مودی سرکار جو ہے وہ دورے پہ ہیں امریکہ کے۔ فرانس میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، لیکن ہاتھ امریکہ میں بھی ہوا۔ کیا ہوا ٹرمپ ملاقات میں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے سوال کر دیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ گنڈا پور صاحب کے بھی نئے امتحانات شروع ہو گئے اور عمران خان نے ان کو ٹیسٹ کیس بنا لیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور گنڈا پور صاحب نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا سے سب بندی کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور انہوں نے اپنے کزن سے بھی ملاقات کی خصوصی طور پہ، جس کا وہ نام سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین، پہلی بات تو وہی کہ عمران خان صاحب کے جانشین کی واپسی، کہاں تھے اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ نام نامی ان کا جو ہے وہ ہے مراد سعید صاحب۔ اور آپ کو پتہ، بڑا جارحانہ خطاب کرتے تھے، بڑی ویڈیو آتی تھی۔ ان کی ایک ویڈیو آئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اس میں بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، یعنی پہلے سے زیادہ سمارٹ لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، محفوظ مقام پر ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ افغانستان چلے گئے سرحد پار کر کے، لیکن اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں آ گیا ہوں سامنے، نقاب کشائی اب میری ہو گئی، اور اب میں دہشت گردی کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے صوبے کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، ان کو بے نقاب کروں گا۔ اور 16 فروری کو انہوں نے احتجاج کی ایک کال دے دی کرک سے۔ اب اگر کے پی کے میں ہے تو ظاہر ہے کے پی کے میں تو ان کی حکومت ہے، گنڈا پور صاحب ان کے خاص آدمی، لیکن گنڈا پور صاحب بھی امتحان میں ہے۔ اچھا ہاں، میں یہ ساری بات ایک آپ شروع کی، میں نے تو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو کہا تھا، کچھ چیزیں بتائی تھی میں نے، کچھ حکومتی بتائی تھیں، کچھ اپوزیشن کی بتائی تھی، اور اس پہ چھوٹا سا تبصرہ کیا تھا کہ اس پر حالات جو نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ میرے ایک دوست، میرے چاہنے والے نے یہ جو ریمارکس دی ہے، یعنی جو اپنا انہیں نے، وہ کہنے لگے جناب آپ حکومتی ٹاؤٹ لگ رہے ہیں، آپ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ جبکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، کیوں؟ ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ہمارا کیا تعلق کسی سے؟ ہم پیپلز پارٹی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم نون لیگ کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب چاچو کی حکومت جو کیا کر رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں، کیوں کھیل رہے ہیں؟ ہم ساری یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں سے جو ہے، خاص طور پر گورنر پنجاب کی جانب سے نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں میں بھی آپس میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، لیکن صدر زرداری ان کو بچا لیتے ہیں ہر دفعہ۔ ابھی بھی انہیں بلاول سے ٹائم مانگا کہ صبر کرو جناب، ٹائم دو، میں معاملات کو ٹھیک کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ہم سب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، اور موازنہ کے بعد ایک چھوٹا سا تبصرہ میرا یہ تھا کہ جناب یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں، تیسرا خط، اب چوتھے خط کی بھی تیاری ہے، یہ بھی اطلاع آگے اسلام آباد سے کہ چوتھے خط کی بھی تیاری ہے۔ خط کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں ایکس پہ، تو ظاہر ان کے نام پہ ہوتے ہیں، ان کا ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو جیل میں، وہ کیسے کر رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ ان کی ٹیم کر رہی ہے۔ تو چوتھے خط کی بھی تیاری ہے۔ تو اس کا جواب میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ ماضی میں بھی جو کچھ کیا گیا، چاہے عدالتی سطح پہ، تو ان فیصلوں پہ عمل نہیں ہوا۔ پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوا تھا، سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کراؤ جی، نہیں ہوا۔ پھر یہ سارے معاملات جو اسی طرح الیکشن کمشنر کے خلاف جو بہت سی تحریکیں چلی، کچھ نہیں ہوا۔ ججز نے خط لکھے، کچھ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا، کچھ نہیں ہوا۔ اپنا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے 6 ججز نے خط لکھے، کچھ نہیں ہوا، صرف شور شرابہ خبروں تک۔ پھر اب 5 نے لکھے، اس میں 2 کے دستخط دیے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور میاں اورنگزیب صاحب بھی قائم مقام سپریم کورٹ کے جج بن گئے، اور بلکہ ان کو یا آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تو میں مستقل بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان تمام باتوں کے تناظر میں نے ساری بات کی، اور میں نے کہا اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔
تو مظفر میمون صاحب جو ہیں میرے چاہنے والے، انہوں نے یہ مجھے لکھا ریمارکس میں اپنے اظہار خیال کیا کہ میں ٹاؤٹ ہوں. ہاں میں ٹاؤٹ ہوں، سب کا ٹاؤٹ ہوں، پاکستانیوں کا ٹاؤٹ ہوں، پاکستان کی ریاست کا ٹاؤٹ ہوں. اور میں کہتا ہوں میں اس کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا. آپ کو کوئی رنگ نظر آ رہا ہوگا، کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہوگی، اس لیے آپ نے مجھے وہ دوسری جانب جوڑ دیا. جن کو میری چیز اچھی لگ رہی ہوگی وہ آپ کو کسی اور جانب جوڑ دیں گے. تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کو. آپ نے جو ایک فقرہ لکھا نا کہ آپ اپنے جھوٹ پر قوم سے معافی مانگیں، تو پہلے جناب بتا دیں میں نے جھوٹ کیا کہا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، دونوں طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف، پانچویں طرف، ساری چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتایا. الائنس کی بات کی، اپوزیشن کی کہ جو بن رہا ہے اس میں کون کون لوگ ہیں، کیا ہے. حکومت کی بات کی کہ حکومت کیا دعوے کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی. لیکن اس پہ بھی آپ میرے پہ الزام لگائے. تو آپ خوش رہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، سدا سلامت رہیں. آپ کریں، تنقید سے نہیں ڈرنا. کیوں؟ ساری عمر گزر گئی. میرا تو کیا ہے، آپ مجھے کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ جو یہ بات کریں یہ غیر ذمہ دارانہ بات تھی کہ آپ مجھے اس طرح کر رہے ہیں اور پھر مجھ سے معافی منگوا رہے ہیں. وہ بھائی جنہوں کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، وہ مانگنے کو تیار نہیں، اور وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام شعبۂ زندگی میں، ان سے معافی منگوائیں پہلے. اور میں تو مانگنے کو تیار ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، کوئی عقل کل نہیں ہے. اگر کوئی غلط بات ہے میں معافی بھی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. میں نے کہا تھا نہیں ہوگا تو اس کا جواب تو آ گیا. آرمی چیف نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب خط ملا ہی نہیں، اور اگر مل بھی گیا تو بغیر پڑھے وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہونا پاجی. جو میں کہہ رہا تھا وہی. تو ہم جرنلسٹ جو لوگ ہیں وہ صرف دیکھ کے اندازہ لگا کے اپنا تجزیہ دیتے، کسی کے ساتھ نہیں. اگر ہم ٹاؤٹ والے ہوتے یا کسی پرو ہوتے یا کسی کے مخالف ہوتے تو پھر جناب ہمارے پاس پراڈو ہوتی، ہمارے پاس بھی کوٹھی ہوتی. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. ساری زندگی ہوگی صحافت میں، 50 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی لالچ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے اللہ نے اہم عہدوں پہ بھی رکھا، تب بھی کچھ بھی نہیں ہوا. کبھی گن مین لے کے نہیں چلے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان صحافیوں سے پوچھیے جو گن مین لے کے ساتھ چلتے ہیں، جو بڑی پراڈو پہ چلتے ہیں، جو بلٹ پروف گاڑیوں پہ چلتے ہیں. ان سے پوچھے کہ جناب کہڑے صحافی ہو تسی، جنہوں نے جناب ہے کہڑے واسطے تسی جا رہے ہو جہدے واسطے تمہیں سیکورٹی گارڈ چاہیے نے، بلٹ پروف گاڑی چاہیے. تو آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. چور ہوتا ہے دل میں تب آپ کو گولی کا ڈر ہوتا ہے، بڑا کوئی گولی شولی کسی کو نہیں مارتا. تو اب یہ معاملہ تھا. اب بات میں کر رہا تھا کہ براج سعید صاحب ایک ٹویٹ کے ذریعے آئے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. بڑی اچھی بیک گراؤنڈ، گرین بیک گراؤنڈ ہے، فل لائٹ ہے، اور بڑے اچھے جیسے کوئی اچھی اسٹوڈیو اچھی مراد کے ساتھ وہ بیٹھ کے انہیں یہ بیان دیا. اور ان کا اب میں آؤں گا اور سامنے آؤں گا. اور پھر 16 کی وہ اپیل بھی کر دی. ادھر گنڈا پور صاحب کو عمران خان سے ہوئی ملاقات پٹیالہ جیل میں، اور اس میں انہوں نے ان کو نئی مشکلات میں ڈال دیا. انہوں نے کہا جناب تیمور جھگڑا صاحب سابق وزیر خزانہ تھے کے پی کے، ان کو آپ کیبنٹ میں ڈالیں اور ان کو اہم ذمہ داریاں دیں اور وہ دیکھ بھال کریں گے اسی طرح خزانے کی. اور وہ ان کے مخالف ترین نے یہ یاد رکھیں گنڈا پور صاحب کے. تو گنڈا پور صاحب نے کیا کیا، اپنے کزن سے ملاقات کر لی، گورنر فیصل کنڈی صاحب جو ان کے کزن بھی ہیں اور ان کے حلقے کے ان کے مد مقابل امیدوار بھی ہیں ہارے ہوئے. تو ان سے ملاقات کر لی. وہ کیا مطلب کہ بھائی آؤ مدد کرو. تیسری طرف شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی میں تقریر کر کے کہہ دیا کہ جناب میرے دوستوں سے سوال ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ کر دیا کہ جناب ہمیں ٹائم دے بولنے کا. جب ٹائم دیا گیا بولنے، انہوں نے کہا میں یہ دوستوں سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے مجھے کیوں نکالا. تو پتہ تو سب کو ہے کیوں نکالا، ایسا تو ہوا ہے. اور وہ اچانک ہی پاپولر ہو گئے، ان کے حاصل بہت ہیں، سب کچھ انہیں بھی پتہ کیوں نکالا. لیکن انہیں سوال کر دیا تو اس پہ قومی اسمبلی میں بڑا لافٹر ہوا. کچھ لوگوں نے ان کی حمایت کی، کچھ نے مخالفت کی. اور جو حنیف عباسی صاحب کہنے لگے نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کریں کہ آپ کو واپس پہنچائیں گے تحریک انصاف میں، یعنی فکر نہ کرتے باہر نہیں رہنے دیں گے. جبکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی کہا کہ انہوں مروانا جی بچا لو، نہ کرو ایسا، ادھر نہ کرو. کیونکہ پتہ آپ کو پھر مخالفت جب شروع ہوتی ہے، ٹرولنگ شروع ہوتی ہے تو اپنے ہی کرتے ہیں، اور وہ اپنوں سے ہی شکایت کر رہے ہیں. اور جہاں بھی یہ لوگ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈرتے اس لیے کہ کسی بھی بیان پر ہمارے ہی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کھلاڑی ہیں، وہ سیاسی رہنما یا سیاسی تربیت سے آ رہی ہیں کھلاڑی. اب آپ کہہ دیں یہ بھی ایٹ آؤٹنیس ہے. بھائی اس میں کوئی گورنمنٹ نے مجھے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اناڑی ہیں، سب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی کیا کیا، حکومت ملنے کے بعد بھی کیا کیا، سب کچھ ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ چلتی رہے گی باتیں. تو بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ 20 پاکستانی
بھائی پاکستانی، پاکستان کے لیے جیو، پاکستان کے لیے مرو، پاکستان کے لیے سب کچھ کرو، اور جو معاملات ہیں جو بحران ہیں ان کے خاتمے کی کوشش کرو۔ ٹرمپ مودی ملاقات ہوئی، اس میں F-35 دینے کا انہیں وعدہ کیا، یہ بڑے مہنگے طیارے ہیں اور بڑے اربوں روپے کے اسلحے کی بات کی، وہ بھی دیں گے۔ وہاں ایک صحافی سے سوال بھی کرایا گیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور ایسا سوال کیا گیا کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہو، لیکن وہ تو کچھ نہیں نکلیا۔ ٹرمپ آرام نال موڈا مار کے نکل گئے اور نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ جانے مودی صاحب جانے، بنگلہ دیش جانے، ان کا اپنا کار، تو معاملات یہ بھی گڑبڑ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، ان کو ملا نہیں وہ وہاں سے۔ ہاں اسلحہ وسلح مل رہا ہے۔ پھر مودی صاحب نے پیشکش کر دی کہ جناب چین سے ہم آپ کے تعلقات اچھے کرا سکتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کون سے تعلقات اچھے کرا سکتے ہیں، وہ اپنے ملک میں بھی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو اگر کہیں تو وہ بات یہی ہے کہ سارے معاملات کدھر جا کے ٹھہریں گے، اور وہ جو سندیشے آتے جاتے ہیں تو اس کا جواب آ گیا کہ خط پہ خط آئیں گے، چوتھا بھی آئے گا، پانچواں بھی آئے گا، خط بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک خبروں میں رہنے کا طریقہ ہے، اس کو ہے حکومت ابھی فی الحال چونکہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، وہ جو ہے جو طاقتور اور حکومت تو جاتے ہی دونوں مل کے اور طاقتور ہو گئے، ابھی تک تو اس کا توڑ نظر نہیں آ رہا۔ اب میں تو سیدھی بات کو جو نہیں آ رہا، اب آپ کہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ٹاؤٹ، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں مزہ آ رہا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی غلطیاں کریں، لیکن اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی ان کو، تو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا تھا عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، سارے اندر ہو گئے سن۔ تو اب ان کی باری آ گئی ہے، تو یہ سیاست کا کھیل ہے، اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ سب کچھ ہے، اس کو آپ جس نظر سے بھی دیکھیں، جیسے بھی دیکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اصل ہماری اور آپ کی کوشش اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ جناب پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف چلے۔ اگر کوئی اشارے مل رہے ہیں اچھے، اور پاکستان میں گہما گہمی ہو رہی ہے، چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، ٹرائی اینگل ٹرافی ہوئی، پھر باقی میلے ٹھیلے کا موسم بنا ہوا ہے، تو جناب چلن دو، لوگوں کو جین کا موقع دو، ہنسن کھیڈن کا موقع دو۔ اتنی بھی لڑائی نہیں کہ دشمنی نہیں سیاست میں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔